نئے کاروباری ہفتے کے آغاز پر کراچی سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی اضافہ. ڈالر 1 روپیہ 60 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 183 روپے 60 پیسے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے ہفتے کمی. برطانیہ میں خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل پر آ گئی. ملک کے 23ویں وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا. مسلم لیگ نون کے محمد شہباز شریف اور پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی کے درمیان مقابلہ. قومی اسمبلی کا اجلاس دن 2 بجے ہوگا. اتحادی جماعتوں کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج دن 1 بجے ہوگا. وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب. قومی ہم آہنگی اولین ترجیح. بھارت کے ساتھ امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر. معیشت بہتر بنا کر عوام کو ریلیف دیں گے. کابینہ کی تشکیل اتحادی رہنماؤں کی مشاورت سے ہوگی. نامزد وزیر اعظم محمد شہباز شریف. نامزد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM پاکستان، BNP مینگل، بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر اتحادی رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال سمیت قائد ایوان کے انتخاب سے متعلق مشاورت. عدم اعتماد کی تحریک اور دیگر امور میں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا. پنجاب میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ. حمزہ شہباز اور دوست نظاری کی درخواستوں پر سماعت. قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑا نہیں جا سکتا. اسپیکر خود امیدوار ہونے کے بعد اجلاس کیسے مؤخر کر سکتے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کیسے واپس لے سکتے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی. پی ٹی آئی حکومت گرانے کی مبینہ سازش سے متعلق امریکی خط کی تحقیقات کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے اور سنگین غداری کیس چلانے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. ساڑھے 3 سال قوم کو بدترین حکمرانی، آئین شکنی، مہنگائی اور غربت کی چکی میں پیسا گیا. متحدہ اپوزیشن کو اکثریت حاصل ہے. پنجاب میں حکومت بنائیں گے. تاخیری حربیں ناکام رہیں گے. رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام پر بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی. سری نگر اور اسلام آباد میں 2 نوجوان شہید. کل جماعتی حریت کانفرنس کی ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت. بھارت کی 4 ریاستوں میں مسلم کش فسادات. تلواریں لہراتے ہندو انتہا پسندوں کے مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر حملے. لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی. 1 شخص جاں بحق، 20 زخمی. مدھیہ پردیش کے کئی شہروں میں کرفیو نافذ. ایمینوئل میکرون نے فرانس کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل کر لی. دوسرے مرحلے میں ان کا مقابلہ دائیں بازو کی خاتون امیدوار میرین لی پین سے ہوگا.
امریکہ میں ہیوسٹن ٹینس چیمپئن شپ اختتام پذیر، امریکہ کے رائلی اوپلیکا نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں ہم وطن جان اسنر کو 6-3 اور 7-6 سے اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ آسٹن موٹو گراں پری اطالوی موٹر سائیکل سوار انیا باستیانینی نے جیت لی۔ سیزن کی دوسری کامیابی کے بعد باستیانینی چیمپئن شپ ٹیبل پر پہلے نمبر پر آ گئے۔ 6 مرتبہ کے موٹو جی پی چیمپئن مارک مارکویز نے 6 نمبر پر ریس کا اختتام کیا۔ اور گولف کے عالمی نمبر 1 امریکہ کے اسکاٹی شیفلر کا پہلا بڑا ٹائٹل۔ شیفلر نے ماسٹرز گولف چیمپئن شپ 2022 اپنے نام کر لی۔ اگسٹا جارجیا میں کھیلی گئی چیمپئن شپ میں 10 انڈر 278 کے مجموعی ٹوٹل کے ساتھ کامیابی سمیٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے معاشی میدان میں اچھی خبر سے۔ آج نئے کاروباری ہفتے کے آغاز سے ملک کی سب سے بڑی سٹاک مارکیٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ KSE 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران ایک موقع پر 1470 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس وقت 100 انڈیکس 1400 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 45,900 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب فارکس مارکیٹ میں بھی نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ آج صبح تک ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 1 روپے 60 پیسے اضافہ ہو چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 183 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ سٹاک اور فارکس مارکیٹ میں نمایاں بہتری کے عوامل سے متعلق بات کرتے ہیں۔ کراچی سے اس وقت ہمارے نمائندے ضمیر عباس ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ضمیر، بتائیے گا سٹاک مارکیٹ میں اضافے کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو ایک غیر یقینی سی صورتحال تھی، خاص کر کے سیاست کے میدان میں، جب وہ تھوڑا سا بہتر ہونے لگی اور جو صورتحال ہے مزید استحکام کی طرف، جی بالکل جی دیکھیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے پورے غیر یقینی سی صورتحال تھی سیاسی میدان میں، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے کافی سفر کیا اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ 1200 پوائنٹس بھی کریش کر گئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے اور ملک میں سیاسی استحکام آتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ، نہ صرف مارکیٹ بلکہ تمام جو معاشی سرگرمیاں وہ بھی کافی تیزی سے بہتری کی طرف ہمیں نظر آتی جا رہی ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ کاروباری ہفتے کا پہلا دن ہے اور جو PSX ہے آج تقریباً 1490 پوائنٹس میں اضافے میں گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر تھا جو پچھلے ہفتے تقریباً 3.5 روپے ڈپ کر گیا تھا، آج مزید 1 روپے 80 پیسے تک جو ہے وہ نیچے گر چکا ہے۔ تو روپے کی قدر میں بھی استحکام دیکھنے میں آیا ہے۔ گولڈ کے ریٹس بھی جو ہیں وہ کافی ہم نے دیکھے کہ پچھلے ہفتے کم ہوئے اور ابھی بھی ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ گولڈ ریٹس میں کمی آئے گی۔ تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جو عدم استحکام تھا سیاسی لیول پہ ملک میں، جیسے جیسے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے صورتحال کلیئر ہوتی جا رہی ہے، سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوتا جا رہا ہے اور اسی کی وجہ سے جو سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو معاشی سرگرمیاں اس میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضمیر عباس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جیسے جیسے ملک میں سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ویسے ہی مارکیٹ کے اندر بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں بہتری اور آنے والے دنوں میں مارکیٹ کی صورتحال سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں چیز سیکیورٹی پاکستان کے سربراہ علی نواز صاحب۔ علی صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ علی صاحب یہ بتائیے گا، ملکی سیاسی صورتحال کی اگر بات کریں اس کا مارکیٹ پر کس حد تک اثر پڑا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ جو بہتری آ رہی ہے برقرار رہ پائے گی؟ جی بالکل، یہ پچھلے کچھ 1-1.5 مہینے سے جاری جو سیاسی منظرنامہ تھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سینٹیمنٹس پہ کافی سرمایہ کاروں کو جو ہے وہ مارکیٹ سے وہ گریز ہی کرتے رہے۔ اب جب ایک مارکیٹ میں ایک نئی گورنمنٹ آ رہی ہے تو مارکیٹ میں ایک سینٹیمنٹ بہتر ہوا ہے اور سرمایہ کار جو ہے وہ اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ
اکانومی کو جو ہے وہ معیشت کو صحیح سے دیکھے گی اور اس پر جو ہے وہ جو فیصلے لینے ہیں وہ جلد از جلد لے گی، جس کی وجہ سے یہ مارکیٹ میں ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں اور مارکیٹ بہتری کی طرف ہے، اور آگے بھی جس طریقے سے کیبنٹ نئی فارم ہوتی ہے اور وہ اکانومی کے لیے جو ضروری ڈیسیژنز ہے وہ لیتی ہے تو مارکیٹ میں آگے بھی بہتری کی ہی صورتحال ایکسپیکٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے علی نواز صاحب، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے ہفتے بھی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں خام تیل کی قیمت $100.8 فی بیرل، جبکہ امریکی WTI آئل کی قیمت کم ہو کر $96.2 پر آ گئی ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے آغاز میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا تھا، تاہم اب ان کی قیمتوں میں 20% تک کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ملک کے 23ویں وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہو رہا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے محمد شہباز شریف اور تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی مد مقابل ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایک نکاتی ایجنڈے میں نئے قائد ایوان کا انتخاب شامل ہے۔ مزید تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار محمد شہباز شریف اور تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے محمد شہباز شریف کے 11 اور تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی کے 2 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ قائم مقام اسپیکر قاسم خان سوری نے کاغذات کی جانچ پڑتال کا اختیار سیکرٹری قومی اسمبلی کو دیا تھا۔ جانچ پڑتال اور اعتراضات کی وصولی کے دوران PTI کے بابر اوان نے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں، جبکہ اپوزیشن نے شاہ محمود قریشی پر کوئی اعتراض جمع نہیں کرایا۔ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی میں 3 چیزیں رولز میں درج ہیں۔ کیا امیدوار قومی اسمبلی کا ویلڈ ممبر ہے؟ کیا جو مروجہ طریقہ جس کا اعلان کیا گیا اس کے مطابق ہے کاغذات نامزدگی، اور تیسری چیز انہوں نے دیکھنی ہے کہ جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں کیا وہ جینون ہے۔ کاغذات نامزدگی پر اٹھائے گئے اعتراضات پر سماعت کے دوران تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اعتراضات پر سیکرٹری قومی اسمبلی نے کہا کہ الزامات پر کوئی کیسے نااہل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے محمد شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر PTI کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی کو درست قرار دے دیا۔ قائد ایوان کا انتخاب قواعد کے مطابق ایوان کی واضح تقسیم کے عمل سے ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج دوپہر 1 بجے ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ اجلاس میں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے مشترکہ اپوزیشن کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ نامزد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ قومی ہم آہنگی اور باہمی احترام ہماری پہلی ترجیح ہوگی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر امن ممکن نہیں، بھارت کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ ملک کی معیشت بہتر کر کے عوام کو ریلیف دے سکے، ملک میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نئی کابینہ کی تشکیل مشاورت کے ساتھ ہوگی۔ ادھر آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف متفقہ طور پر اتحادی جماعتوں کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے محمد شہباز شریف کا کردار ہمیشہ مثالی رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ میاں محمد شہباز شریف نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی اور قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر جمہوری اور مثبت کردار ادا کیا۔ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوشش کی اور متحد ہو کر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے تمام توانائیاں صرف کیں۔ انہیں اس دوران قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں، لیکن جمہوریت کے تسلسل اور بقا کے لیے ان کا عزم غیر متزلزل رہا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں آج رنگ لائی ہیں اور آج دوبارہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا پاکستان دوبارہ بنا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ متحدہ اپوزیشن کے اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد، یکجہتی اور انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، جس کی کہ کم مثال ملتی ہے۔
میاں شہباز شریف نے سیاست میں افہام و تفہیم کے نظریے کو آگے بڑھایا اور بطور قائد حزب اختلاف غیر جمہوری رویوں کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور کسی غیر قانونی اقدام کی حمایت نہیں کی۔ تمام ساتھیوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ہماری پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ شاید پہلا موقع ہے کہ ہماری بیٹیوں نے، بہنوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں۔ میاں نواز شریف جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، ان کو کس طریقے سے جیلوں میں بھجوایا گیا۔ جناب چیئرمین، ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے، ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے قومی مفاد کو ہمیشہ ذاتی مفاد پر مقدم رکھا۔ انہوں نے متحدہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ واضح پیغام دیا کہ عوام کی فلاح و بہبود اور ملکی استحکام کے لیے تمام رنجشیں اور تضادات کو پس پشت رکھ کر عظیم مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میاں شہباز شریف نے ایک طویل عرصے تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہنے کے دوران خود کو ایک بہترین منتظم ثابت کیا۔ توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے بعد ملک میں بہترین نظم و نسق قائم ہوگا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نامزد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کی اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور نامزد وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پی 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 کے صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے عدم اعتماد کی کامیابی کو یقینی بنانے کی جدوجہد کو خوش آئند قرار دیا۔ تینوں رہنماؤں کے درمیان عوامی مفادات پر اتفاق رائے سے ساتھ چلنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد شہباز شریف نے اپنے وفد کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ محمد شہباز شریف نے قائد جمعیت کو عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔ نامزد وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کے لیے پارلیمنٹ لاجز گئے اور پارٹی کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں محمد شہباز شریف نے عدم اعتماد کی تحریک میں ایم کیو ایم کا ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ بات چیت میں وزیر اعظم نامزدگی میں بھی ساتھ دینے اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف نے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سربراہ اختر مینگل کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ نامزد وزیر اعظم نے عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی اور دوسرے امور میں ساتھ دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ نامزد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصی سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نامزد وزیر اعظم نے عدم اعتماد تحریک کی کامیابی میں بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور نامزد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رکن قومی اسمبلی محسن داور سے بھی ملاقات کی اور حمایت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کے دور میں عوامی فلاح و ترقی کے کئی منصوبے مکمل ہوئے، جن کی تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے محمد سفیان۔ اپنی منفرد سیاسی بصیرت، قابلیت اور خدمت کی لگن کے باعث دلوں میں گھر کر لینے والے محمد شہباز شریف کی انتظامی صلاحیتوں کی ایک دنیا معترف ہے۔ طرز حکمرانی ایسا کہ خادم اعلیٰ کہلائے، برقرفتاری سے فلاحی منصوبوں کی تکمیل پر پنجاب سپیڈ کا خطاب حاصل کیا۔ ان کے ادوار میں مکمل کیے گئے لاتعداد منصوبے آج بھی ان کی صلاحیتوں کا ثبوت ہیں۔ وزارت اعلیٰ کے 3 ادوار میں انہوں نے عوام کو بے شمار ریلیف دیا۔ صحت، توانائی، تعلیم، امن و امان، زراعت اور تعمیراتی شعبے میں کئی میگا منصوبے مکمل کیے۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان میں پہلی میٹرو بس سروس ہو یا صوبائی دارالحکومت میں اورنج لائن ٹرین، روزانہ لاکھوں افراد معیاری سفری سہولتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انسانی وسائل کی ترقی اور تعلیم کا فروغ تو جیسے ان کا عزم رہا ہے،
नए असातिज़ा की मेरिट पर भर्तियां, गरीब और नादार तलबा के लिए स्कॉलरशिप का अजरा, बेसहारा बच्चों के लिए दानिश स्कूल्स, तलबा में लैपटॉप की तकसीम जैसे मंसूबों से लाखों नौजवान मुस्तफीद हुए। उन्होंने सेहत के शोबे को जदीद खतूर पर इस्तवार किया, हस्पतालों के निज़ाम को बेहतर बनाया और गरीब और नादार मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम की। डेंगू ने सर उठाया तो उसे कंट्रोल किया। उनके दौर में तामीर होने वाले पहले लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट से सेहत पाने वाले हजारों मरीज आज उनके लिए दुआगो हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सूबे को अंधेरों से पाक करने के लिए तवानाई के मुतबादिल जराए पर तवज्जो दी। साहिवाल कोल पावर प्लांट और बहावलपुर में कायद-ए-आज़म सोलर पार्क उनकी दूर अंदेशी का मजहर हैं। अराजी रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करने का बेड़ा उठाया, जबकि पुलिस कल्चर को तब्दील करने के लिए कई इकदाम किए। वो अफसरान से काम लेने का फन खूब जानते हैं। मुल्क के सियासी उफक पर शहबाज की परवाज से एक जमाना मुस्तफीद हुआ। अब जबकि वो वफाकी सतह पर एक नई उड़ान भरने जा रहे हैं तो उनके मद्दा उनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जमहूरियत की पिच पर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने गैर जमहूरी सोच के हामिल इमरान खान को पवेलियन वापस भिजवाकर मुल्क में जमहूरी रवायात को मजीद मजबूत किया है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की माशी नाकामी, इंतजामी नाअहली और गैर जमहूरी रवैये के खिलाफ मुल्क में सरगर्म मुहिब्बे वतन जमहूरी कुव्वतों ने मिलकर 20 सितंबर 2020 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी, जमीयत उलमाए इस्लाम से मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में बनने वाली इस तहरीक का मकसद मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली और मुल्क को माशी बहरान से निकालना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ PDM की जमातों, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने महंगाई मार्च से अपनी तहरीक का अमली आगाज किया। मुल्क में जमहूरी अदारों की मजबूती की बुनियाद पर मारिज़े वजूद में आने वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 28 मार्च 2022 को साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ आईनी तरीक़ाकार अपनाते हुए अदम एतमाद की तहरीक ऐवान में जमा कराई। 3 अप्रैल 2022 को PTI ने गैर जमहूरी हथकंडे अपनाते हुए अदम एतमाद पर वोटिंग कराने के बजाय डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग से आइन शिकनी की और इजलास मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। अपोजिशन जमातों ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम होने पर अदालत उज़्मा से रुजू किया। 7 अप्रैल 2022 को अदालत उज़्मा ने आइन से मनाफी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को न सिर्फ कलअदम करार दिया बल्कि 9 अप्रैल को अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म भी दिया। 9 अप्रैल को पार्लियामेंट के फ्लोर पर अदम एतमाद के मैच में तहरीक इंसाफ के अराकीन ने मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान की अददी बरतरी का मुकाबला करने के बजाय वोटिंग में ताखीर के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया। ताहम आखिर में जमहूरी कुव्वतें सुरखरू हुईं और मुत्तहिदा डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कामयाबी मिली। अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग में 174 की अक्सरियत से मुत्तहिदा अपोजिशन की करारदाद मंजूर हुई, जिससे इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक से घर जाने वाले पहले वजीर आजम बने। इमरान खान को आईनी तरीकाकार के तहत पवेलियन वापस भिजवाकर मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुल्क में जमहूरी रिवायात की मजबूती की बेहतरीन मिसाल कायम की। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी इजलास में मुतहर्रिक और मजबूत अपोजिशन का किरदार निभाने पर इत्तेफाक हुआ है। इजलास में तहरीक इंसाफ की बतौर अपोजिशन पार्टी हिकमत अमली तय की गई। पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने का भी फैसला किया गया। कोर कमेटी ने इत्तेफाक किया कि आइंदा इंतखाबात के टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड को मुतहर्रिक किया जाए। PTI मंगल से पेशावर में जलसे से अवामी राबता मुहिम का आगाज करेगी। पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने कहा है कि ऐवान में इत्तेहादियों को अक्सरियत हासिल है और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। लाहौर में अरकान असम्बली के एजाज में इफ्तार डिनर के मौके पर हमजा शहबाज ने कहा कि वफाक में सिलेक्टेड हुकूमत को शिकस्त हुई और अब पंजाब में भी तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को नाकामी होगी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की ताखीरी हरबे नाकाम रहेंगे।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی تاریخ باہم مشاورت سے طے کرنے کے لیے ہدایت کرتے ہوئے متعلقہ فریقین کو 2 بجے دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ مقدمے کی کارروائی سے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے شاہد وفا سے۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اب سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد یہ اس کیس کی سماعت جو ہے اس کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ یہ تقریباً 9:45 بجے اس کیس کی جو مختلف نوعیت کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی گئی تھیں۔ ایک درخواست مسلم لیگ نون کی جانب سے دائر کی گئی تھی، ایک درخواست مسلم لیگ کاف کی جانب سے اس درخواست میں پارٹی بننے کے طور پر دائر کی گئی تھی، جبکہ تیسری درخواست پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ ان تینوں درخواستوں میں ایک ہی موقف جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون اور دوست محمد مزاری کی جانب سے وہ موقف اختیار کیا گیا تھا، اس میں یہی استدعا کی گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخابات کو جلد سے جلد یقینی بنانے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کرے۔ اس میں آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری محمد خان بھٹی کو بھی طلب کیا گیا تھا، اور عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ آیا جو اجلاس 6 اپریل کو ہونا تھا وہ اچانک سے 16 اپریل تک کیوں مؤخر کر دیا گیا۔ تو اس کی جانب سے تو سیکریٹری پنجاب اسمبلی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں ان کے ہال میں ایک بدنظمی ہوئی تھی اراکین کی جانب سے، جس پر توڑ پھوڑ ہوئی اور اس کی ریپیئر کے لیے اجلاس کو اتنے دنوں تک کے لیے مؤخر کرنا پڑا۔ تاہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے کچھ قوانین ہیں جو آئین کے مطابق ان کو وضع کیا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص ان قوانین کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ خود الیکشن وزیر اعلیٰ کا لڑ رہے ہیں، اور وہ خود الیکشن میں امیدوار ہوتے ہوئے کس طرح سے دوست محمد مزاری سے اسپیکر کے اختیارات واپس لے سکتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اجلاس کو بار بار مؤخر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کارروائی کا مختصر احوال تھا، اور اس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو تمام جو متعلقہ جو فریقین ہیں اس مقدمے کے وہ مل بیٹھیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دفتر میں، اور 2 بجے تک وہ باہم مشاورت سے کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹایا جا سکتا ہے۔ تو اب 2 بجے اس کیس کی دوبارہ سے سماعت کا آغاز ہوگا، اور پھر دیکھیں گے کہ آیا فریقین اس کسی نتیجے پر خود پہنچے ہیں یا عدالت اس حوالے سے کوئی فیصلہ دیتی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ شاہد وفا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ غیر ملکی خط سے متعلق تحقیقات تک سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے اور سنگین غداری کیس چلانے کی درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزار مولوی اقبال حیدر پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عمران منصب سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ پٹیشنر مولوی اقبال حیدر نامی ایک وکیل ہیں جنہوں نے پٹیشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی آج کیس کی سماعت ہونا تھی، اور آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جب اس کیس کی سماعت کی تو پٹیشنر جو اقبال حیدر ہیں انہوں نے یہ موقع اپنایا کہ چونکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، اور یہ جو کیبل ہے سفارتی کیبل، اس سے جو ہے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور لہٰذا عمران خان جو ہے انہوں نے جب یہ کیبل کا معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنا یہ خط ایک جلسے میں دلایا، جبکہ یہ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک اس سے کافی دن پہلے جو ہے وہ دائر کی جا چکی تھی، اور لہٰذا اس معاملے کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے، اور جو وزارت داخلہ ہے سیکرٹری داخلہ اس معاملے کی تحقیقات کرائیں، اور اس معاملے کو جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک لے کے جائے چاہے، اور ٹرائل کورٹ اس معاملے کی تحقیقات کرے، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا، اور اب سے کچھ دن پہلے جب یہ فیصلہ انہوں نے سنایا تو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے پٹیشنر اقبال حیدر پر، اور یہ کہا ہے کہ یہ طے شدہ قانون ہے کہ ملک کے خارجہ امور سے متعلق معاملات انتہائی حساس ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت غیر معمولی دائرہ اختیار استعمال کر کے سماعت نہیں کی جا سکتی، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ پٹیشن میں دعویٰ مبہم تائید میں دستاویز بھی پیش نہیں کی گئی، اور سفارتی کیبل کے موضوع پر کیس کا جواز جس کا پیش کیا جا سکے، اور عدالت نے کہا کہ پٹیشنر متعلقہ ممالک کے پاکستانی سفارتکاروں کی طرف سے بھیجے گئے سفارتی کیبل کی اہمیت سے آگاہ نہیں۔ جی بہت شکریہ عمران منصب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
آگے بڑھتے ہیں اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے، جس کے بعد 2 روز میں شہداء کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ KMS کے مطابق فوجیوں نے 2 نوجوانوں کو سری نگر میں محاصرہ اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ گزشتہ روز ایک نوجوان نثار احمد ڈار کو ضلع اسلام آباد میں شہید کر دیا گیا۔ ادھر سری نگر میں ہی ایک حملے میں بھارتی پولیس کے 2 اور CRPF کا ایک اہلکار زخمی ہوا۔ بھارتی پولیس نے ضلع بڈگام کے علاقے بیروہ سے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے نوجوان حریت پسند تنظیموں کے لیے کام کرتے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشمیریوں کو سزا دینے کے لیے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر جعلی مقابلوں، قتل، اغوا اور تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لال چوک قتل عام کے متاثرین 29 سال گزر جانے کے باوجود انصاف کے منتظر ہیں۔ بھارت پیراملٹری فورسز نے 1993 میں 10 اپریل کے دن سری نگر کے مرکزی علاقے کو نذر آتش کر کے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ بھارتی فورسز نے واقعے میں 47 معصوم شہریوں کو زندہ جلا دیا تھا، جبکہ مجموعی طور پر 125 افراد کو اپنی درندگی کی بھین چڑھایا۔ بھارت کی 4 ریاستوں میں مسلم کش فسادات میں ایک شخص جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارتی ریاستوں مدھیہ پردیش، گجرات، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں ہندو انتہا پسندوں نے مذہبی ریلی کے دوران مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر حملے کیے اور لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی۔ ہندو انتہا پسند پولیس کی موجودگی میں تلواریں اٹھائے گھومتے رہے۔ ہندو انتہا پسندوں نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر خواتین سے بدتمیزی بھی کی اور مردوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مدھیہ پردیش کے مختلف شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ گجرات میں مسلمانوں کے املاک اور گھروں پر حملے کیے گئے۔ ہندو انتہا پسندوں کی حمایتی پولیس نے ہندوؤں کے حملے روکنے کے بجائے متعدد مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں مسلمان طلباء کے گوشت سے بنی ڈشز کھانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمان طلباء پر پولیس کے تشدد سے 16 طلباء زخمی ہو گئے۔ متعدد مسلمان طلباء کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ بھارت کی ریاست بہار میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک مسجد کی بے حرمتی کی۔ یہ واقعہ ریاست کے علاقے مظفر پور میں پیش آیا۔ ہندو انتہا پسندوں کے ایک گروہ نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنا زعفرانی مذہبی جھنڈا لہرا دیا اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ ہندو غنڈے یہ سب مقدس مہینے رمضان میں کر رہے ہیں۔ ادھر ایک اور واقعے میں ہندو انتہا پسندوں کے ہجوم نے ہمت پورہ میں مسلمانوں کی ایک درگاہ کو آگ لگا دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درگاہ پر آتش گیر مواد چھڑک کر آگ لگائی گئی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اگلا ہفتہ یوکرین کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ روسی افواج ملک کے مشرقی علاقے میں جمع ہو رہی ہیں اور ایک نئے حملے کی تیاری کر رہی ہیں۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ یوکرین کی معیشت جنگ کے باعث سکڑ کر آدھی رہ جائے گی، اس لیے یوکرین کو بڑی امداد کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے صدارتی مشیر میخائیل پوڈلیک نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ بڑی جنگوں کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کے پروسیکیوٹر جنرل کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کیف کے علاقے میں 1200 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں مزید روسی حملوں کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ ملک سے لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ عالمی منظرنامے کے بعد رخ کرتے ہیں کچھ مزید قومی خبروں کی جانب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی ملک سکندر خان ایڈوکیٹ نے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر موجودہ سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پر موجودہ حکومت عمل پیرا ہے۔ لاہور کی سینٹرل عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سینٹرل کورٹ کے جج اعجاز حسن اوان نے کیس پر سماعت کی۔ حمزہ شہباز عدالت کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ شہباز شریف کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی۔ دوران سماعت عدالت نے فرد جرم پر دلائل کے لیے مہلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں،
इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। रमज़ान के बाबरकत महीने में नूर के रंग बिखेरती रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन कराची मरकज़ से जारी है। ट्रांसमिशन में दीनी और मुआशरती मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। मोहम्मद ज़ुहैब की रिपोर्ट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम पाक की तिलावत से रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नात का हदिया पेश करने की सआदत मारूफ नातख़्वां सिद्दीक़ इस्माइल ने हासिल की। प्रोग्राम के सेगमेंट मेरे नबी को सलाम कहना में नातिया मुकाबला हुआ, जिसको मोइज़ हुसैन ने अपनी खुश अलहान आवाज में नात पेश करके जीत लिया। नातिया मुकाबले के जज के फराइज मारूफ नातख़्वां इमरान शेख खत्तारी ने अंजाम दिए। ट्रांसमिशन में शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले समी खान आज के मेहमान बने और अपने तजुर्बात और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताया। डॉक्टर बिल्किस ने घरेलू मुफीद टोटकों से आगाह किया। किचन सेगमेंट में शेफ आयशा अबरार ने रोजेदारों के लिए चिकन कोयला कढ़ाई बनाने की मजेदार तरकीब बताई। मारूफ आलिम दीन जमील राठौड़, इमरान बशीर और मुबश्शिर जैदी ने ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर शिरकत की और रमजानुल मुबारक के फजाइल व बरक़ात और माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खास करम का जिक्र किया, जबकि इस्तग़फ़ार की अहमियत पर भी रोशनी डाली। डॉक्टर इमरानुल हक कलियानवी ने टेलीफोन कॉल्स पर लोगों के समाजी मसाइल का हल बताया। रमजान ट्रांसमिशन में मौलाना बशीर फारूकी ने खुसूसी दुआ की। मोहम्मद ज़ुहैब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, माह रमज़ान में दोस्त रिश्तेदारों के साथ अफ्तारी का अपना ही मज़ा है। ऐसी दावतें सवाब के साथ मिल बैठने का मौका भी फराहम करती हैं। वर्दा सलीम की रिपोर्ट। हर नेक और अच्छा अमल इबादत में शुमार होता है और हर इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल है। रमजान का बाबरकत महीना आते ही लोग घरों में अपने अहले खाना की इफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर देते हैं, जो सारा महीना चलता रहता है। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोगों ने इफ्तारी आज अपने घर में रखी है। इस तरह मिल बैठने का मौका भी मिलता है और एक स्वाब का काम भी है। सब रिलेटिव्स को माशाल्लाह बुलाया है। इफ्तारी का भी बहुत बड़ा इंतज़ाम होता है। आज आप देख रही हैं हमारे घर में सारे जो हमारी वालदा की बहुएँ हैं, वो सब के सब अपने अपने हिस्से की डिशेस बना के यहाँ पर इकट्ठी की हैं और अभी हम सारे इसे इफ्तार करेंगे। मेहमानों की तवाज़ो रंग बिरंग चटपटी ग़िज़ाओं से की जाती है। लोगों का कहना है कि इफ्तार मिल बैठने का एक बहाना है। इतने अच्छे महीने में सब इकट्ठे हों और बातें करें और साथ इफ्तार करें, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। आज मेरा पहला रोज़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा रखूँगी। आज मैं अपने मामू के घर आए हूँ इफ्तारी करने और हम सारे कज़न्स वगैरह भी बैठे हुए हैं और सारे मिल के इफ्तारी करेंगे। घर पर ही इफ्तार करने का फ़ायदा ये भी है कि दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार एक दूसरे के साथ मिल बैठकर रमजान के बाबरकत लम्हात से मुस्तफीद होते हैं। इफ्तारी का खूबसूरत पहलू ये भी है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोजे की तकमील के साथ साथ मिल बैठने का मौका भी मिलता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ते बाजार लगाए गए हैं। तफसील जानेंगे शाहरुख शफी से। रावलपिंडी डबल रोड के करीब कायम रमजान सस्ता बाजार में फल, सब्जी, दालें बेसन मार्केट से अर्जा नरखों पर दस्तयाब हैं। तहम सार्फिन आटे और चीनी की क्वालिटी के बारे में मुतमिन नजर नहीं आए। बाज खरीदारों ने शिकायत की कि रेड लिस्ट के मुताबिक रमजान बाजार में जिंदा मुर्गी की फराहमी की जाती है, जबकि साफ गोश्त फराहम नहीं किया जा रहा, जिसका इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। पहले तो तब्दीली सरकार थी तो रेट थोड़े से ऊपर थे, तो अब कोई उम्मीद है कि हो जाएंगे। यहाँ काफ़ी मुनासिब बेहतर है बनिस्बत बार के, तकरीबन कोई बहुत सारी चीज़ों के अंदर हाफ रेट्स का फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी महंगाई के अंदर भी ये इतना रिलीफ मिलना ये बहुत खुश आइंद है। आम नॉर्मल जो आते हैं घर के पास
उनसे तो बहुत मुनासिब है। जितनी भी सर मार्केट है यहाँ पे बाजार लगा हुआ है वो होलसेल रेट जो से हैं सब्जी मंडी के उनके ऊपर जो सा वो यहाँ पे सेल करवा रहे हैं 10-15% वो भी कम है। इंतजामिया के मुताबिक ज़िलाई हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। रावलपिंडी के सस्ता बाजार में खवातीन स्टॉल होल्डर भी मौजूद हैं जो खवातीन को आगे आने की तरगीब दे रही हैं। खवातीन को आगे आना चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा रश खवातीन का होता है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट है बेवरेजेस की हैं उसमें खवातीन का ज़्यादा रश होता है और खवातीन जो है ना फीमेल से मोटिवेट ज़्यादा होती हैं। रमज़ान सस्ता बाजार में फर्स्ट एड, महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 की टीमें भी मौजूद हैं। सारिफीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा सस्ता रमज़ान बाजार एक अहम इकदाम है, ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि अशिया की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। अफ्तारी में दस्तरखान की अहम डिश चटपटे मज़ेदार दही बल्ले और चना चाट सबको पसंद हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे फारूक भट्टी। रमज़ानुल मुबारक में लोग घरों में अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ डिशेस के साथ दही बल्ले और चना चाट का खास तौर पर एहतमाम करते हैं। अगर अफ्तार में दही बल्ले और चना चाट ना हो तो दस्तरखान खाली खाली सा लगता है। अफ्तारी में दही बल्ले और पकौड़ों के अलावा तो मज़ा नहीं आता। दही बल्ले तो बहुत मज़े के होते हैं और हमें तो बहुत पसंद है दही बल्ले। रोज़ादार भी दही बल्लों और चना चाट को अफ्तार दस्तरखान का बुनियादी हिस्सा तस्वर करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा जो है ना ये बॉक्स हम बनाते हैं ना ये सेल हो रहा है, क्योंकि हर किसी का तो घर नहीं है, इधर हॉस्टल में ज्यादातर लोग रहते हैं ना, तो वो बस अफ्तारी के लिए थोड़ा बहुत ले लेते हैं, उसके लिए ये देते हैं। दही बल्ले भी है, चना चाट भी है, क्रीम चाट भी है, सादा सेल डालकर चाट की ज्यादा है, कचौरी है, जलेबी है, हर चीज हमारे पास। दस्तरखान में चटपटी शाह की शमूलियत से अफ्तारी का मजा दुबाला हो जाता है। शायद यही वजह है कि लोग अफ्तारी के एहतमाम में खास तौर पर चाट और पकौड़ों को भी शामिल करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने के अफ्तार दस्तरखान पर दूसरे खानों के साथ साथ दही बल्ले और चना चाट अफ्तार की जीनत में मजीद इजाफा करते हैं। फारूक भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और इस्लामी तर्ज तामीर को दुनिया में खास शोहरत हासिल है। लियारी की कश्ती वाली मस्जिद फन तामीर का खूबसूरत शाहकार है। सैयद जहांगीर की रिपोर्ट। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कराची के इलाके लियारी में कायम फन तामीर का आला शाहकार कश्ती वाली मस्जिद है जो मुनफिर तर्ज पर तामीर की गई है। मस्जिद की तामीर में ब्लॉक के बजाय सरिया, सीमेंट और बजरी इस्तेमाल की गई है। मस्जिद में हवा के गुजर का खास ख्याल रखा गया है। 3 मंजिला कश्ती वाली मस्जिद को इलाका मकीनों और मुखय्यर आजाद ने तामीर कराया है। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। 5 वक्त की नमाज होती है, नमाजी भी तकरीबन 500-600 आ जाते हैं रोज़ाना, और जुम्मे वाले दिन ये मस्जिद भर जाती है। पहले ये एक चकोर दायरे में बनी हुई थी, उसके बाद फिर इसको मस्मार करके दूसरी मरतबा एक छोटी कश्ती के नमूने में बनाया गया। मस्जिद में 800 से ज़ायद अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेरे मोहल्ला इस मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करते हैं। इस किस्म की मस्जिद यहाँ पूरे कराची में नहीं है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। माह सयाम में मस्जिद में सैर व इफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है। मुनफरिद डिज़ाइन की हामिल कराची की कश्ती वाली मस्जिद अपने आप में खूबसूरती की आला मिसाल है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और गायकी की दुनिया में उस्ताद का मकाम रखने वाले मुतअद्दिद मकबूल गीतों के गुलकार और तमग़ा इम्तियाज़ के हामिल अहमद रुश्दी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए, मगर उनकी सहर अंगेज आवाज़ का जादू आज भी शायकीन की समातों में जिंदा है। अहमद रुश्दी के फ़नी करियर के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, मौसीकी की दुनिया में अहमद रुश्दी का नाम और आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अहमद रुश्दी 24 अप्रैल 1934 को भारत के शहर हैदराबाद दक्कन के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद अरबी और फारसी ज़बान के उस्ताद थे। अहमद रुश्दी को कम उम्री ही से मौसीकी और गुलकारी से लगाव था और फन गुलकारी उनकी रग रग में बसा हुआ था। अहमद रुश्दी ने अपने कामयाब फनी कैरियर का आगाज रेडियो से सदाकार के तौर पर किया।
तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आ गए और शहर कायद को मस्कन बनाया और उनके गीत बंदर रोड से केमाड़ी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया। उन्होंने अपना पहला फिल्मी गीत भारतीय फिल्म इबरत के लिए 1951 में गाया। अहमद रुश्दी ने गुजराती, उर्दू और भोजपुरी के अलावा दीगर जबानों में गीत गाए। रुश्दी की गायकी की खास बात ये थी कि वो जिस फनकार के लिए गीत गाते उसी के रंग में ढल जाते। मारूफ चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ उनकी जोड़ी बहुत कामयाब रही। अहमद रुश्दी ने 583 फिल्मों के लिए 5000 से ज्यादा गीत गाए, जो कि फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड है। शानदार फनी खिदमत के अतराफ में उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। 11 अप्रैल 1983 को कराची में दिल का दौरा पड़ने से वो इंतकाल कर गए। अहमद रुश्दी के गीत अब भी उनके मद्दाहों के लबों पर हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग हमारे नौजवान सलाहियतों में किसी से पीछे नहीं। मकामी सतह पर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स तैयार किए गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं कराची से सबा जावेद। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और नित नई साइंसी इजादात की दौड़ में पाकिस्तानी नौजवान भी किसी से पीछे नहीं। अपनी काबिलियत और सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए कराची के ऐसे ही नौजवानों ने रोबोटिक ड्रोन्स तैयार किए हैं। ये नौजवान टेक्नोलॉजी के मयार को बेहतर बनाने और जिद्दत लाने में कोशा हैं और अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए 50 से ज्यादा फ्लाइट ड्रोन्स तैयार किए हैं। इन फ्लाइंग ड्रोन्स का नाम बर्ड डी दिया गया है, जिसका मतलब ब्रॉन इंटरैक्टिव रोबोट ड्रोन है। सारे ड्रोन्स इन हाउस बिल्ड हैं। हमारी अपनी वर्कशॉप है एक छोटी सी नीचे कमरे में, और सारा का सारा काम हमने खुद किया है। हम एक ही जगह बैठ के काफ़ी सारे ड्रोन्स को काफ़ी साथ उड़ाते हैं, तो उसको हम लोग स्वामिंग कहते हैं। स्वामिंग, आप ड्रोन्स को पोजीशन जगह जगह कर सकते हैं, तो इससे आप जब इनमें लाइट्स लगा देते हैं तो ये ड्रोन शोज बन जाते हैं। तो आप आसमान में तस्वीरें बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं, कंपनीज के मैसेजेस लिख सकते हैं, तो ये सारा आप ड्रोन शोज में करते हैं। ड्रोन में रंग बिरंगी लाइट नस्ब की गई हैं। इन नौजवानों ने कमाल महारत से ये ड्रोन्स तैयार किए हैं और अब इन ड्रोन शोज से बड़े पैमाने पर लोगों को अपना हुनर दिखाना चाहते हैं। इतना बड़ा आसमान है तो नंबर ऑफ ड्रोन्स भी इसमें आप जितने बढ़ाते जाएं उतनी खूबसूरती इसकी बढ़ती जाती है। 10 कंपनीज भी नहीं है ऑल ओवर द ग्लोब, तो उसमें से वी आर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम 8 नंबर पे स्टैंड करते हैं। आसमान में रोशनी बिखेरते ये ड्रोन्स बैक वक्त मुख्तलिफ अशकाल, ज्योमेट्रिकल डिजाइन और खास पैटर्न पर रहकर दिलकश मनाजिर पेश करते हैं। वतन अजीज़ के नौजवान तालीम और खेल के मैदान समेत टेक्नोलॉजी में भी दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, फल इंसानी खुराक का लाजमी जुज़्व तस्वुर किए जाते हैं। लीमू एक ठंडा फल होने के साथ साथ सेहत के लिए निहायत मुफीद भी है। तुरशावा फल लीमू के फवाइद से मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद। कुदरत ने लीमू में विटामिन्स का खजाना रखा है जो इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। ग़िज़ाइयत और विटामिन से भरपूर लीमू निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करता है, मोहलिक अमराज से बचाव का मौसर ज़रिया है। ख़ास तौर पर इसकी स्क्रंजी जो है बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं, बड़े भी, और इसके इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। जामे शीरी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, सलाद वगैरह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लीमू की 2 इक़साम ज़्यादातर काश्त की जाती हैं, चाइना लीमू और देसी लीमू। लीमू का छिलका, रस और बीज ग़िज़ाई और दवाई अज्जा अपने अंदर समोए हुए हैं। अचार वगैरह में इस्तेमाल होता है और शिकंजवी वगैरह के लिए भी हमारे से लोग लेके जाते हैं। लीमू की शिकंजवी बनाकर इस्तेमाल करने का रवाज कदीम ज़माने से अब तक आम है, जो इंतहाई फ़रहत बख्श और थके हुए इंसान को ताज़गी का एहसास दिलाती है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 22,525 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 98 मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के नए मरीजों की शरह 8.43% रिकॉर्ड की गई। कौमी अदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस से कोई भी शख्स जाम हक नहीं हुआ। इस वक्त मुल्क में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों से 269 की हालत तशवीशनाक है। आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में मौसम गर्म और मुतला जज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम रात को खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब,
کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے کے علاوہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے۔ جنوب مغرب سے 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 17 اپریل کے بعد گرمی میں اضافے کا امکان ہے، جس کے سبب درجہ حرارت 38 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔